آج میں ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس پہ بات کرنے سے بڑے بڑے لوگ کتراتے ہیں، لیکن اب خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ یہ خاموشی لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر رہی ہے۔ جانتے ہیں آج میں کس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں؟ اور آپ کا سپورٹ چاہتا ہوں۔ جو لوگ اس ویڈیو کو یہاں تک میرا دیکھ لیے ہیں، آپ پورا اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور آپ کے جو دوست نوجوان اس تباہی اور بربادی میں برباد ہو رہے ہیں، ان کو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، ان کو بتائیے گا بھی، کیونکہ یہ ہماری خاموشی ہماری نئی نسل کو تباہ برباد کر رہی ہے۔ آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک کو، جس پہ لوگ خاموش رہتے ہیں، جس پہ لوگ بات کرنے سے شرماتے ہیں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں پورن ایڈکشن پہ، یعنی وہ گندی فلمیں، وہ بلو فلمز جن کو دیکھ کے ہماری قوم کے نوجوان تباہ برباد ہو رہے ہیں، جس پہ بات کرنے سے لوگ شرماتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ پورن ایڈکشن ہے کیا، اور پورن ایڈکشن سے کیسے ہماری یہ پوری کی پوری نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، 12 سال 14 سال 18 سال 20 سال ہر عمر کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ اس موبائل کا اچھا بھی استعمال کر رہا ہے اور تباہ اور برباد بھی ہو رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس انٹرنیٹ کے ریولوشن کے زمانے میں، جہاں دنیا کی دوسری قوم کے بچے اچھی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں، اچھے ٹول سیکھ رہے ہیں، اور اس جگہ پر ہمارے بچے یہ ناچ گانے اور ریلز میں تباہ ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان آج پورن یعنی کہ بلو فلمز، گندی فلمیں دیکھ کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو میں آج بات کروں گا 2 زاویوں سے۔ پہلا زاویہ کہ قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت، قرآن و حدیث کیا فرماتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کیسے تباہ ہو رہی ہے، اور دوسرا نیورو سائنس کیا کہتی ہے۔ آج کے وقت کی ریسرچ، جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے نیورو سائنس کے اوپر، وہ کیا کہتی ہے اس پورن ایڈکشن کے بارے میں۔ آپ نے زندگی میں بہت جگہ سنا ہوگا، کہیں آپ نے سنا ہوگا ڈرگ ایڈکشن، کچھ لوگوں کو ڈرگز کا ایڈکشن ہو جاتا ہے۔ ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے لت، اور ڈرگز وہ چیزیں جیسے کوکین، ہیروئن، جیسے اسمیک، چرس، گانجا، شراب، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر لت پیدا کرتی ہیں۔ تو ماڈرن سائنس نے اس کو سیم ٹو سیم، جیسی لت انسان کو ڈرگز کی ہو جاتی ہے، اسی طریقے کی لت اس پورن فلمز کی بھی ہو جاتی ہے۔ جو ایک بار اس لت میں پھنس جاتا ہے نوجوان، پھر اس دلدل سے نکلنا اس کے لیے بڑا ہی مشکل اور ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ تو اگر آج آپ خود اس ایڈکشن سے لڑ رہے ہیں، اگر آج آپ کو خود یہ پورن گندی فلمیں دیکھنے کی عادت لگ چکی ہے، اور یا آپ کا کوئی دوست اس لت میں تباہ برباد ہو رہا ہے، تو یہ ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس لت سے باہر نکلنا ہے، اور کیسے یہ سیم وہی لت ہے، جیسی لت ہم کو ڈرگز کی ہو جاتی ہے، ویسی لت لوگوں کو پورن فلمز کی ہو جاتی ہے۔ سورہ النور میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس آیت میں غدء بصر کو یعنی نگاہ کو نیچے رکھنے کو سیدھا ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ صرف ایک حکم نہیں، بلکہ انسان کے دل اور ذہن کو پاکیزہ یعنی صاف رکھنے کا ایک نظام ہے۔ اب اس قرآنی حکم کو ہم حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو حدیث مبارک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ آنکھ سے یہ معلوم چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ گناہ صرف عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ گناہ پہلے نگاہ سے گزرتا ہے، پھر ذہن سے گزرتا ہے، پھر دل سے گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کے جسم کے اعضاء اس گناہ کو کر ڈالتے ہیں۔ یہی ایگزیکٹ وہ پیٹرن ہے جسے آج کی وقت میں نیورو سائنس سمجھاتی ہے ایڈکشن سائیکل کے نام سے۔ ایک اور دوسری حدیث مبارکہ
جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، اور جو نہیں کر سکتا اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال یعنی شیلڈ ہے جو اسے گناہ سے، شیطان سے پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام صرف منع نہیں کرتا یہ مت کرو، اسلام پریکٹیکلی بتاتا ہے کہ آپ کیسے ان چیزوں سے بچو۔ جیسے پہلے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، کیونکہ گناہ پہلے نظر سے شروع ہوتا ہے، پھر دماغ سے گزرتا ہے، پھر دل سے گزرتا ہے۔ اگر نظر کوئی جھکا لیا گیا، اگر غلط اور بری چیز آنکھوں سے ذہن میں نہیں گئی اور ذہن سے دل میں نہیں گئی تو ہمارے ہاتھوں کے ذریعے وہ گناہ، ہمارے جسم کے ذریعے وہ گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا تو وہ روزہ رکھے، روزے سے اس کی نفس کمزور ہوتی ہے، اس کا نفس قابو میں آتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ زنا صرف جسم سے کسی سے اللیگل ریلیشن شپ، کسی سے جسمانی تعلق بنا لینا ہی زنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو نگاہ سے غیر محرم کو دیکھا جاتا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور جہاں آپ نے آنکھوں سے زنا کیا وہ پھر دماغ، آپ کے قلب، اور پھر آپ سے آخر میں آپ سے زنا کروا دیتا ہے اور آپ کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کی۔ پچھلے کچھ سالوں میں نیورو سائنس نے اس ٹاپک میں بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور نتیجہ بڑا انٹرسٹنگ نکلا ہے۔ 2025 میں پبلش ہوئی ملٹیپل نیورو امیجنگ اسٹڈیز جو کہ پب میڈ اور پیئر ریویوڈ جرنلز جیسے فرانٹیئرز ان سائیکیٹری میں چھپی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان بار بار پورن ویڈیوز دیکھتا ہے تو اس کے دماغ کا ڈوپامین وانٹنگ سسٹم ایبنارمل طریقے سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ڈوپامین وانٹنگ یہ میکینزم یعنی یہ سسٹم ہے کیا؟ ڈوپامین ایک نیورو کیمیکل ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر ایک نیورون سے دوسرے نیورون پر انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جب ہم کوئی پلیجر والا، خوشی والا کام کرتے ہیں تو اس کا لیول، اس کا سیکریشن ہمارے برین میں بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے ہم کسی چیز کو، ہم نے ٹیسٹی چیز کو کھایا تو ہمارے اندر جو پلیجر پیدا ہوا وہ ڈوپامین پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نیکوٹین، کیفین، ہیروئن، اسنیک، یہ چیزیں جو لوگ یوز کرنے لگتے ہیں تو ان کی باڈی کے اندر یہ کیمیکل ان کے برین میں ایکٹیویٹ ہونے لگتا ہے ایبنارملی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کا من کرتا ہے وہی چیزیں ہم کنزیوم کریں، چاہے وہ اسمیک ہو، ہیروئن ہو، چرس ہو، گانجا ہو، ان کا طلب ان کے دل میں اٹھتی ہے۔ ڈوپامین ان کا کہتا ہے کہ نہیں، ہم کو یہ چیز چاہیے۔ یہی سیم پیٹرن سائنٹسٹ نے جب نیورو امیجز کو دیکھا، نیورو امیجز کی سٹڈیز کی، تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو سیم پورن فلم جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی سیم برین میں اسی طریقے سے ڈوپامین وانٹنگ سسٹم ایبنارمل وے میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو ایک لت لگ جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، میں گندے مناظر والی فلمیں دیکھوں۔ اس کو ایک لت اپنے آپ لگ جاتی ہے، وہ رک نہیں پاتا، وہ رہ نہیں پاتا، اور اس کی وجہ سے اس کی دنیا، اس کی قبر اور آخرت بھی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ ریسرچرز نے FMRI اسکینز کی جب امیجز کو دیکھا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ایک شخص جو کہ کمپلسیو سیکسول بیہیویئر والا ہے، جب وہ سیکسول کانٹینٹس کو دیکھتا ہے تو اس کا برین بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی کوکین، جیسے کوئی اسمیک، جیسے کوئی چرس گانجا پینے والا جب اپنی چیز کو، اپنے نشے کو دیکھ کے جس طریقے سے اس کا برین ریئیکٹ کرتا ہے۔ ڈورسل اینٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس اسٹریٹیم اور امیگڈالا میں ایکٹیویٹی کلیئرلی بڑھی ہوئی پائی گئی۔ اور جانتے ہیں 2018 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO نے ICD-11 یعنی انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز میں اسے کمپلسیو سیکسول بیہیویئر ڈس آرڈر کے نام سے ایک امپلس کنٹرول ڈس آرڈر کے نام پہ سے شامل کیا ہے۔ کچھ ریسرچرز ان پورن فلموں کو، ان گندی فلموں کو دیکھنے کو کلیئرلی ایڈکشن یعنی نشہ یعنی لت کہتے ہیں،
لیکن کچھ لوگ اسے اسی طریقے سے ملتا ہوا کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات پہ دونوں کے دونوں متفق ہیں کہ بلو فلم یعنی کہ گندی فلموں کو دیکھنا ہمارے جسم، ہماری باڈی اور ہمارے دماغ پہ کلیئرلی افیکٹ ڈالتا ہے۔ تو دیکھیے یہ پورن ہمیں کس طریقے سے تباہ برباد کر رہا ہے۔ یہاں وہ بات سمجھنا ضروری ہے جو نبی پاک 100 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یعنی جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے وہ نگاہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی نگاہ کو کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ اور نیورو سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ پہلا ایکسپوزر، پہلی بار دیکھنا ہی کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، جو اس پوری سائیکل کو ٹریگر کرتا ہے، یعنی یہ جو ہمارے برین میں تبدیلی آتی ہے، جو ہمیں لت لگتی ہے، اس کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ دیکھنا ہی ہے۔ اگر نگاہ کوئی جھکا لیا جائے تو یہ پوری کی پوری سائیکل وہیں سے بریک ہو جائے گی۔ تو نظر کی حفاظت یہ صرف ایک حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک لاجیکل پروینشن اسٹریٹجی بھی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے جو نیورونز میں جو ڈوپامین جو برین کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے اس ڈوپامین وانٹنگ سسٹم کو ہم روک سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا بھائی، اپنا دوست اس ایڈکشن میں، اس لت میں مبتلا ہو گیا ہے، اس دلدل میں دھس گیا ہے، اس کو کیسے باہر نکالا جائے۔ اب ہم پریونٹیو میتھڈز پہ بات کریں، کس طریقے سے اس دلدل سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے توبہ اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ بخشنے والا ہے۔ تو گناہ چاہے کتنی بار کیا ہو لیکن دوبارہ سے اٹھنا ممکن ہے، تو توبہ کرو ہر اس گناہ برائی سے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ پہ یقین رکھو کہ بے شک اللہ رحیم و کریم ہے۔ اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اس کے رحم کی ایک فہار انہیں مٹانے کے لیے کافی ہے۔ تو لوگوں اگر زندگی پر یہ گناہ کرتے کرتے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا تو سچی توبہ کر لو۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہ بخشنے والا ہے۔ بے شک اگر ہم نے گناہوں کے سمندر بہا دیے ہو تو اللہ کی رحمت ان کو بھی ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بس ایک سچی توبہ اور اس کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ۔ اللہ لوگوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، نیت المومنین خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب توبہ کر لی، اللہ کی رحمت سے امیدوار ہو گئے، تو اب دوسری چیز ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ اب وہ کیسے کریں گے؟ راستے میں چلیں تو اپنی نگاہ کو نیچی کر کے چلیں۔ سنت نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، آپ کبھی بھی نظر اٹھا کے نہیں آگے چلتے تھے بلکہ آپ اپنی نظریں نیچے جھکا کے راستے پہ چلا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز، آج کے ماڈرن ٹائم میں اپنے فون پہ فلٹرز لگائیے، ہر پورن اور بری سائٹ کو بلاک کر دیجئے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کریے، اپنا ایک قدم بڑھائیے۔ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھیں گے، اللہ کی رحمت 70 قدم بڑھ کے آپ کو اپنے آغوش میں لے لے گی۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ ان لوگوں کے قریب ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرو ان ساری پورن سائٹس کو آج ہی ڈیلیٹ کر دو، آج ہی ان کو بلاک کر دو۔ انشاءاللہ تعالی تم ایک قدم بڑھو گے، تم پہلا اپنا اسٹیپ اٹھاؤ گے۔ اور یاد رکھنا، سائیکل کا پہلا پیڈل ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے بعد سائیکل آسانی سے چلنے لگتی ہے۔ پہلی بار تم کو بلاک کرنا، پہلی بار ان چیزوں سے بچنا سب سے مشکل لگے گا، اس کے بعد ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے نارمل ہو جائیں گی۔ چیزوں سے بھی نہ بچ پا رہے ہو تو تیسری چیز ہے روزہ۔ روزہ ایک شیلڈ ہے، روزہ ایک پروٹیکشن ہے۔ روزہ رکھنا شروع کر دو۔ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہارے نفس تمہارا قابو میں آ جائے گا، شیطان تم سے دور ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز بچاتی ہے تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے۔ تو اپنے آپ تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے بھی بچنے لگو گے اگر نماز قائم کرنا شروع کر دو گے، نماز پڑھنے لگو گے۔ تو فجر کی پابندی کے لیے تم اپنا فون رات میں تنہائی میں نہیں چلاؤ گے بلکہ فون جلدی رکھ کے جلدی سو جاؤ گے، اور فجر میں جلدی اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو دل میں تصور آئے گا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے آیا ہوں، میں اپنے رب سے بات کرنے آیا ہوں، میرا رب میرے قریب ہے۔ اور جب بندہ
بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، خود کو مشغول رکھو، فری ٹائم میں بیٹھو مت، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہو، ایکسرسائز کرو، ورک آؤٹ کرو، کسی نہ کسی چیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھو، کیونکہ تم تنہائی میں اگر بیٹھے، فری بیٹھے، تو شیطان تم سے یہ غلط، یہ تباہی والا عمل ضرور کرا لے گا، اس لیے اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر دیں۔ اور پانچویں چیز ہے پروفیشنل اینڈ اسپریچول دونوں سپورٹ لینا۔ یہ کمزوری نہیں ہے کہ کسی ایک اچھے عالم دین یا کسی ایک اچھے اپنے سنسیئر دوست کے پاس جا کے اس سے اپنی پرابلم کو ڈسکس کرنا، یہ کمزوری کی نشانی نہیں بلکہ ہمت کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ کسی برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ برائی کے دلدل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ آپ کے یہ تمام ایفرٹ انشاءاللہ آپ کو اس تباہی اور بربادی سے باہر نکال لیں گے۔ دوستو یہ ٹاپک مشکل ہے لیکن اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اس پہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا، لیکن اب بس آپ لوگوں کا ساتھ مجھے چاہیے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ قوم کے دوسرے نوجوانوں تک یہ بات پہنچے اور وہ بھی اس تباہی سے اپنی دنیا، قبر اور آخرت کو تباہ کرنے سے بچا لیں۔